سجدہ عبادت کے لوازمات میں سے ہے، یعنی اگر سجدہ نہ ہو تو عبادت نہیں ہو سکتی؟ یہ بڑی غور طلب بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کیا سجدہ عبادت کے لوازمات میں سے ہے کہ اگر کوئی شخص سجدہ نہیں کرتا تو گویا وہ کسی کی عبادت نہیں کر رہا؟ دوستان محترم، یہ بات پلے باندھ لیں، سجدہ عبادت کے لوازمات میں سے نہیں ہے۔ سجدے کے بغیر بھی عبادت ہوتی ہے اور مکمل عبادت ہوتی ہے۔ سجدے کے بغیر بھی عبادت ہوتی ہے اور مکمل عبادت ہوتی ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے، کہ کیسے ہوتی ہے سجدے کے بغیر عبادت؟ دوستان محترم، شروع سے لے کے آج تک طاغوت کی جو عبادت ہو رہی ہے اس کے اندر سجدہ لازم نہیں ہے۔ طاغوت کی جو عبادت ہو رہی ہے اس میں سجدہ لازم نہیں ہے، وہ سجدے کے بغیر ہوتی ہے اور مکمل ہوتی ہے۔ وہ سجدے کے بغیر ہوتی ہے۔ آج بھی دیکھ لیں، طاغوت کی عبادت جہاں جہاں ہو رہی ہے، طاغوت کبھی نہیں کہتا مجھے سجدہ کرو، اسے پتہ ہے سجدے کے بغیر میرا کام چل جاتا ہے، اسے پتہ ہے سجدے کے بغیر ہی عبادت ہوتی ہے اور سجدے کے بغیر بھی عبادت ہوتی ہے۔ لہذا آپ کو جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص اس ظلم میں مبتلا ہے کہ میں اللہ کو سجدہ کرتا ہوں لہذا میں کسی اور کی عبادت کر ہی نہیں سکتا، تو یاد رکھو سجدہ کسی اور کو ہو سکتا ہے، عبادت کسی اور کی ہو سکتی ہے۔ اگر سجدہ اللہ کو کرتے ہو اس کے باوجود کسی اور کے عبادت گزار بن سکتے ہو۔ کیوں؟ طاغوت کی عبادت کے لیے سجدے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اسی مغالطے میں پڑے رہتے ہیں کہ چونکہ ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں لہذا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کسی اور کی عبادت کریں، حالانکہ کسی اور کی عبادت کے لیے سجدے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ طاغوت کی عبادت کے لیے سجدے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، مسلمان دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم کیسے طاغوت کی عبادت کر سکتے ہیں؟ بھائی تم کر سکتے نہیں، تم کر رہے ہو، تمہیں شعور نہیں اس بات کا۔ تم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ اب ہم کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے دوستان محترم، طاغوت کہتا ہے سجدہ جسے چاہے کرو، عبادت میری کرو، اسے سجدے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ محض سجدہ اللہ کی عبادت کے لیے کافی نہیں ہے، عبادت کے لوازمات اور ہیں، عبادت کے لوازمات اور ہیں، سجدہ عبادت کے لوازمات میں سے نہیں۔ اب یہاں ایک غلط فہمی دور کر دوں، کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کی عبادت کے لوازمات کی بات کر رہا ہوں، نہیں، اللہ کی عبادت کے لوازمات میں سے ہے سجدہ۔ میں تو مجرد عبادت کی بات کر رہا تھا، جب اللہ کی عبادت کی بات آئے گی تو سجدہ لازم ہے، اللہ کو سجدہ کرنا لازم ہے۔ جو شخص اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میں اللہ کو سجدہ کرتا ہوں اس لیے میں کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا، تو اسے معلوم ہونا چاہیے
کہ کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے سجدہ لازم نہیں ہے. طاغوت کی عبادت بغیر سجدے کی بھی ہوتی ہے. تو دوستان محترم، یہ دو باتیں آج آپ کے گوش گزار کرنی ضروری تھی عبادت کے تصور کے حوالے سے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں عبادت کا جو تصور رائج ہو گیا ہے، یقین جانیے وہ انتہائی ناقص تصور ہے، نامکمل تصور ہے. اللہ کی عبادت کا تصور اس تصور سے یکسر مختلف ہے. تھینکس فار واچنگ. مکمل درس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کو کلک کریں. صحیح تصور دین پر مبنی مزید لیکچر سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ نئے نشر ہونے والے لیکچرز کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بر وقت آئے. اللہ حافظ.